اس لیے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے سعودی عرب سٹینڈ لیتا, پاکستان سٹینڈ لیتا, لیکن سعودی عرب نو اپنی پئی ہے, پاکستان نو اپنی پئی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. ان حکمرانوں کو چاہیے, تمہارے اوپر نظریں ہیں پوری دنیا کی اور تم پوری دنیا پر راج کر سکتے ہو, لیکن تم آپس داخلی انتشار میں بہت زیادہ, کوئی ہے سیاسی پارٹی نو جیل اج تک نکلوتا ہے, کوئی اینو تو نکلوتا ہے, کوئی اینو. وہ اللہ دیو بدیو کیڑے یب نو پے گئے ہو, کیڑی مصیبت نو پے گئے ہو, اور تانوں ہویا کی ہے یار, کیا مصیبتیں ہو تم یار. خدا کا خوف کرو. اس پاکستان کے آپسی اختلافات سے نکل کر تم نے تو پوری دنیا کے اندر نکل کر اور پوری دنیا کی کمانڈیں کرنی تھی, اور تم آ کے آپس میں لڑائی جھگڑا تم نے شروع کر دیا ہوا ہے. اور دیکھو جب بندے آپس میں لڑتے ہیں نا, ادھر دیکھو میری طرف, تو پھر کفر پتہ کیسے فائدہ اٹھاتا ہے. اب دیکھو 3 دن ہو گئے انڈیا نے تمہارا حشر کیا کیا ہوا ہے, اور ویسے بھی ان کا جو میڈیا ہے وہ خبر دینے میں ایسے لگتا ہے, انہوں نے یہ خبریں سن لو نا تو ایویں لگتا ہے بھی جہاز جڑے نے نا وہ شیخوپورا ٹپے آتے رہے انہوں نے. ہاں ہاں مذاق تو علاوہ اتنے ننکانے دے نیڑے نیڑے جے تے 10 منٹ بعد فیصل آباد پہنچنے والے جے. یہ ہو گیا. میں نے کہا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, کفر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, مسلمان کے ساتھ اتنی جلدی پنگا نہیں لیتا, لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک بندے کو مارتا ہے, جیسے غزہ فلسطین میں کیا. اور ویسے دوسری طرف اعلان کر دیا کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے. دیکھیں پانی بند کرنا تو ہمارے آرمی چیف نے کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ہے اور اسی تو دساں گے تسی پانی کیویں بند کیتا ہے. اور امید یہ ہے کہ ہماری فوج, ہماری دعا اور ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں, اسی پانی کھلواواں گے. لیکن مینوں انڈیا دی سمجھ نہیں آؤندی بھی پینا تے تسی گاں دا پیشاب ہے تے پانی کادے واسطے بند کیتا جے. اسی طرح نا جی مما کو گل تے دسو نا یار, او پینا تو تسی پھر گاں دا پیشاب ہے اور پانی بند کر دیو کینا دا, جینا زمزم پینا ہے. ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھو, تو انو سمجھ نہیں ہونی تو انل ہویا کی ہے. اور یہ پہلگام کے اندر ایک ڈرامہ رچایا, کتنے سیاہ مر گئے ہیں, حال حال بات. پاکستان نے اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ فضائی سرحد بند ہے, کوئی تہاڈا جہاز ساڈے اوپر لنگ سکدا, اچھی بات ہے. اور دوسرا انہوں نے بھی کہا 48 گھنٹے نے سارے انڈین نکل جاؤ ایتھوں, اسی تہاڈا بندہ کو نہیں رکھنا, اچھی بات ہے. اور ساتھ میں بارڈر نے کہا تسی بات ایسی بھی بند کیتا, اسی کو چوڑیاں نہیں پائیاں. اور ہمارے آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے کہا جداں دا تسی حملہ کرو گے انشاءاللہ او دے تو تکڑا جواب آئے گا. اور یہاں پر پہلی تو بات ہے, عالمی دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر جنگ لگ گئی تو یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی, یاد رکھو بچے گا کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے, پہلی تو بات ہے دانش مندی سے کام لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے, اس سے بچیں. اور تیسری بات یہ ہے, ہمارے حکمرانوں کو ادھر دیکھو, ہمارے صحافیوں کو, ہمارے مذہبی بندوں کو, ہمارے تاجروں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری اس فوج کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ سارے ہم پر حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں. کہیں ہم آپس میں اختلاف تو نہیں زیادہ کر بیٹھے. آپس کے اختلافات کو ختم کرو. صحافتی طور پر, تجارتی طور پر, سیاسی طور پر جتنے اختلافات ہیں تلخیاں ہیں کم کرو. مذہبی طور پر جتنے اختلافات ہیں کم کرو, مہربانی کرو, ختم کرو, اور سارے ایک پیج پر جمع ہو جاؤ. انہیں بتاؤ ہم مسلمانوں کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اپنے ملک وطن عزیز کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے حضرات کہ کوئی نہیں آپ کو؟ تو اس واسطے جب مسلمان آپس میں اپنی سیٹوں کی طرف دیکھتا ہے تو پھر کفر ان پر حملہ آور ہوتا ہے. لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ ہماری فوج ایک طاقتور فوج ہے, اور یہی بات ہے جن کی فوج طاقتور ہوتی ہے ان پر کفر جلدی حملہ نہیں کر سکتا. اسی واسطے 3 دن ہو گئے انڈیا کی ہمت نہیں, لیکن انہیں ہوت اوچھے ہتھ کنڈے ضرور استعمال کیے. لیکن میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. ظاہری سبب فوج ہے, اللہ ہماری فوج کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے. اور فوج کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جدو بندیاں دی لوڑ پوے تو پھر دسیا جے یا رسول اللہ کہنا لے اپڑ آؤں گے انشاءاللہ. اور تیسری بات میں نے جو کہی ہے بار بار دہرا رہا ہوں, ہمارے سیاسی طور پر, مذہبی طور پر, صحافتی طور پر یہ جتنے اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. ہم اتنا آپس میں الجھ گیا کہ دیکھ لو دشمن ہمیں آنکھیں نکالنے لگ پڑا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی چھوٹی سی, اس کے اندر نا 2 باراسنگھ تھے, وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور پیچھے سے شیر آیا, اس نے حملہ کیا اور دونوں کو مار ڈالا. نیچے تحریر لکھنے والا لکھتا ہے, اس نے کہا جب بندہ اپنوں سے لڑتا ہے تو دشمن یوں فائدہ اٹھاتا ہے. اپنوں سے لڑنا بند کیجئے. آپ جتنے گھروں میں ہیں اپنے بھائیوں سے مت لڑا کریں. جب آپ بھائی آپس میں لڑتے ہیں نا, اپنی برادری, جب آپ برادری سے لڑتے ہیں اپنے شہر سے نہ لڑیں. جب آپ شہر سے لڑتے ہیں تو پھر دشمن آپ کا وہ حشر کرتا ہے کہ آپ نے سوچا کبھی نہیں ہوتا. اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں, اپنے محلے والوں کے ساتھ رہیں اور اپنے شہر والوں کے ساتھ رہیں. یہ آج کل جو نوجوان ہیں نا چھوڑ چھکر,
نویں نویں سیاستدان اللہ دا نام جے تھوڑا پیچھے ہٹو، اے سیانے بندیاں دے نال بیٹھ کے انہاں دے کول سیکھو کہ تم نے ایک دوسرے کی عزت کیسے کرنی ہے، قدر کیسے کرنی ہے، کام کیسے کرنا ہے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اگلیاں دے نال مخالفت پا کے بیٹھ جاندے ہو۔ مہربانی فرماؤ اپنے حال پر بھی مہربانی کرو اور باقی مسلمانوں کے حال پر بھی مہربانی فرماؤ۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ ہمارا فریضہ ہے میری جان، ہم جو منبر پہ بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں کہ تلخیاں کم کرو، اختلافات کم کرو، جھگڑے کم کرو، تاکہ دشمن تمہارے سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور جب تم ایک مضبوط افراد بن جاؤ گے تم بھی ترقی کر جاؤ گے اور تمہارا ملک بھی ترقی کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں آپ کو سمجھانا مقصود تھی۔ اب آ جائیے ذرا تیسری بات کی جانب۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ انشاءاللہ 12 گھڑیوں پہ بجیں گے، منہوں پہ نہیں بجنے دیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی، لیکن اتنی دیر تک آپ مجھے ٹائم دیجئے تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کرے۔ یہ ہے زمینی حقائق غزہ کے اعتبار سے اور یہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے، یہ زمینی حقائق ہیں۔ اب آ جائیے تھوڑا اگلی بات، ایسے معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، ایسے معاملات تب آتے ہیں جب بندہ قرآن و سنت کا راستہ چھوڑتا ہے۔ میرے بیٹے باتیں بند کریں گے؟ بیٹے دوبارہ میں پھر گزارش پیش کر رہا ہوں، میرے بچوں آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ادھر دیکھیں میرے بیٹے، پلیز آپ ہماری فوج ہیں تے تسی ساڈی پنیری ہو، تہاڈی مینوں بڑی لوڑ ہے تے نبی پاک بھی بڑی بچیاں نال شفقت کردے سن تے تسی شفقت کرواؤ یار، مہربانی کرو ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے۔ تیسری بات یہ ہے، ایسے موقع تب آتے ہیں جب بندہ اپنی من مرضیاں کرتا ہے اور قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ خدا را ہم نیچے سے کام شروع کریں، ہونا تو چاہیے اوپر سے کام شروع ہو، لیکن اوپر والے جو بھنگ پی کے ستے نے تو چلو تھلے والے آپ جاگ جانے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق بجا لائیں۔ کیا میں امید کروں کہ یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اپنے تائیں کوشش کریں تو ہمارے بہت سارے معاملات میں خرابیاں، خرافات اور جتنے رسم و رواج ہیں ختم ہو جائیں گے۔ جب ختم ہو جائیں گے تو ہمارے جتنے اوپر آنے والے عذاب منڈلا رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ ویسے ختم ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں شہر کو نیست و نابود کر کے آؤ۔ عذاب اللہ بھیجتا ہے، عذاب ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ عذاب آتا ہے اور بغیر تباہی مچائے واپس چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، میرا رب پوچھتا ہے میں نے تو تمہیں بھیجا تھا کہ ان سب کو برباد کر کے تو ویسے ہی واپس آ گیا، حالانکہ میرے اللہ کو سب پتا ہے۔ تو وہ عذاب کہتا ہے باری تعالیٰ میں گیا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں ان سب کو برباد کر دوں، لیکن مسجد میں بیٹھ کر ایک بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، دوسرا تجھے سجدہ کر رہا تھا اور تیسرا تجھ سے دعا کر رہا تھا۔ یہ ایسے بندوں کو جب میں نے دیکھا ہے تو میرا ارادہ بدل گیا کہ ان کو عذاب کیسے دوں جو تیرا ذکر کر رہے، جو تیری اطاعت اور فرما برداری میں مصروف ہیں۔ یعنی ایک بندہ اگر مصروف ہو تو سب سے عذاب ٹل جاتا ہے، اور اگر باقی سارے بھی مصروف ہو جائیں۔ اچھا ایک طرف یہ ہے، اب دوسری طرف سنیے گا، حدیث شریف میں ہے فرمایا کئی پہلے یعنی قوم بنی اسرائیل اور اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں ان کی بستیاں جب برباد ہونے لگی نا، توجہ میری طرف ادھر دیکھیے، فرمایا اس وقت کیا ہوتا تھا، فرشتے جب عذاب دینے آتے نا تو کئی فرشتے واپس چلے جاتے۔ اللہ فرماتا ان کو برباد کیوں نہیں؟ یا اللہ فلاں بندہ نیک ہے، فرمایا نہیں اس کا گھر پہلے برباد کرو۔ کہا کیوں؟ فرمایا وہ اتنی برائیاں دیکھ کر بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائی اگر اللہ کی رحمت ایک ذکر والے سے عذاب کو دور کر کے تمہیں بچا سکتی ہے، اور اگر کوئی برائیوں پر نہ بولے اور برائیوں کو اچھا سمجھنے لگ جائے اور چپ ہو جائے اور یہ کہہ دینا جتھے لگا ہے لگا ہی رہے، اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے اور سب سے پہلے نیکوں کو برباد کرتا ہے، باقیوں کی تباہی بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو اپنے اندر یہ جرأت پیدا کرو کہ اچھائی کو اچھائی کہو، برائی کو برائی کہو۔ کبھی تو ایسا کام آ جائے کہ نبی پاک کی ایک حدیث پہ عمل ہو جائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جب کوئی برا کام دیکھو تو سب سے پہلے فرمایا اپنی زبان سے روکو، زبان سے نہیں روکتے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے دل سے تو برا جانو نا۔ آج زمانہ وہ ہے دل سے برا جاننے والا کام بھی آہستہ آہستہ جا رہا ہے، اور یاد رکھو جس دن یہ ختم ہو گیا پھر عذاب کا انتظار کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے اس وقت ہوگا کیا؟ توجہ میری طرف ایک ایک بات سننے والی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ دین کو چھوڑ جائیں گے، دوسری نشانی لوگ جاہل کو اپنا پیشوا بنائیں گے، عالم کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ آج وہی صورتحال ہے،
مرزا جیسا جاہل جس کو کمرے میں باندھا ہوا ہے اس کو تو اپنا پیشوا مانا جا رہا ہے، اور جو علماء میدان عمل میں ہیں ان کو کہا جاتا ہے مولوی نے ساریاں جڑا کیتا ہے. نہیں، مولوی ہی ہے جو تیرا ایمان بچا رہا ہے، مولوی ہی ہے جس نے مسجدیں آباد کی ہیں، مولوی ہی ہے جو 5 وقت کی اذان دیتا ہے. بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. فرمایا کبھی مرغ ککڑ ہوندا نا، ککڑ تہجد ٹائم کدی بانگ دے نا تو فرمایا اس کی آواز کو برا نہ سمجھنا، اس کو گالی نہ دینا. کیوں؟ فرمایا یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. اس کی شرح کے اندر علماء لکھتے ہیں لوگو یہ تمہارے لیے سبق ہے، اگر کوئی بندہ مرغ اذان دے تو اس کو برا نہیں کہہ سکتا، تو جو عالم 5 وقت اذان دیتا ہے ان کو برا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ان علماء کی عزت کو سمجھو، وقار کو سمجھو. لیکن نبی پاک نے فرمایا یہ پنکھا باندھی رہے تو ٹھیک ہے، آپ بس تقریر سنیں انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. ادھر دیکھیے نا، پسینہ پسینہ آئے گا تو میری طبیعت کھلے گی نا. توجہ میری طرف رکھیے، ذرا سیدھا ہو کے، اگر ناراض نہ ہوں تو، تھکے ہوئے بھی نہ ہوں تو سیدھے ہو کے بیٹھیے، اور اتنے سبحان اللہ کہ مجھے پتہ لگے کہ بندے جاگ رہے ہیں. ویسے نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی، یہ تھوڑی سبحان اللہ نہ سانو تقریر نہیں آؤندی، سانو ویسے ہی آؤندی ہوندی ہے، لیکن یہ ایک ربط ہوتا ہے گفتگو کا، وہ جڑا رہتا ہے. ادھر دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے جب عروج پہ ہوں گے نشانیاں، توجہ ہے، نبی پاک نے فرمایا جاہل کو اپنا پیشوا بنایا جائے گا اور عالم کو پیچھے کیا جائے گا، کمینے بندے کو عزت دی جائے گی اور عزت والے کو ذلیل سمجھا جائے گا. نبی پاک نے فرمایا شراب عام ہوگی اور روکنے والے کو برا سمجھا جائے گا. فرمایا سڑک کنارے پر عورتیں بدکاری کریں گی اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج ساری سڑک کنارے کھڑی ہیں، جہاں سے بٹھاؤ گاڑی میں لے کے چلے جاؤ، یہی بدکاری اور کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دی جائے گی اور بیوی کی عزت کو آگے بڑھایا جائے گا، ماں کو پیچھے پھینکا جائے گا. فرمایا دوستوں کی عزت کی جائے گی، اپنے باپ کی عزت نہیں کی جائے گی. یہ میرے نبی نشانیاں بتلا رہے ہیں. فرمایا خیانت عام ہوگی، جھوٹ عام ہوگا، دھوکہ عام ہوگا. اور فرمایا اس وقت ایک اور مسئلہ، ناچ گانے والیاں بھی عام ہوں گی، جہاں چاہو تم ناچ گانا ان کا دیکھ سکتے ہو. آج یہ حالات تمہارے سامنے ہے، اور ہمارے کئی لوگوں نے ماحول ایسا بنا دیا، محفل کرنی ہو تو اجازت لینی پڑتی ہے سیکورٹی کی، اور اگر کنجر نچوانے ہوں تو کوئی اجازت نہیں ہے، سارے کنجر کھڑے ہو کے دیکھنے شروع کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ کوئی جملہ سخت ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور یہ سختی اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں بھی ڈاکٹر سمجھا جائے کہ جو آپریشن کرتے وقت چھری چلاتا ہے تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی بھی، ساڈے فائدے واسطے کردا پیا ہے، تے سانو بھی مذہبی ڈاکٹر سمجھ لو، خیر ہے. ہن چپ ہو گئے جے جناب، ہیں اسی بھی اگر آپریشن کرتے پے تو نکا موٹا سانو بھی کٹ لا لین دے میرا پوت، ٹینشن نہ لے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا. سوال یہ ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، شیشہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، ہر بندہ کھڑا ہو کے اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے اندر کیسا نظر آتا ہے؟ ہر بندے کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اور اگر یہ گندی تصویر اس چہرے میں نظر آئے تو پھر شیشے کو نہ توڑو، اور میں نے شیشہ دکھایا مجھے برا نہ کہو، بلکہ اپنا چہرہ دھو کے آؤ. سمجھ آ رہی ہے نا حضرات؟ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس کے اندر وہی کام ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو میرے نبی نے فرمایا تھا. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اگر دین کو دیکھا جائے اس میں تو خیر ہے، رحمت ہے، شفقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو کسی راستے پر چل رہا ہو اور دیکھے کہ راستے کے اوپر کوئی اٹکل والی چیز ہے، روڑا ہے، وٹا ہے، کنڈا ہے، فرمایا اس کو اگر کوئی ہٹا دے تو اللہ اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. ہمارے دین میں تو اتنی خیر ہے، لیکن آج وہ کہاں گئی خیر؟ ہمارے دین کے اندر اتنی خیر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، غور سے سنیے گا، بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت تھی، فرمایا اپنے گندے مقصد پہ جا رہی تھی، بخاری شریف میں روایت ہے، کتا ایک پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنا جوتا اپنے دوپٹے سے باندھا اور کنویں میں لٹکایا اور اس کے اندر پانی نکال کے کتے دے منہ چ پایا، اور جان بچ گئی. اللہ نے اس وقت کے نبی علیہ السلام سے کہا اس عورت کو کہہ ہمیں تیری ادا یہ پسند آ گئی، ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اچھے عمل کر، ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا. ہمارے دین میں جان بچانے پر اتنا بڑا اجر ہے، تو جہاں بدکار عورت کتے کی جان بچائے اس کا یہ حال ہے، تو جہاں ایک مسلمان کی جان بچائے. بات سمجھ آ رہی ہے حضرات کے کوئی نہیں آ رہی؟ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم نے اپنے راستے بدل لیے.
اور پھر ہم کہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں پر حملے ہو گئے, پھر ہم کہتے ہیں انڈیا سانو اکھاں کڑ ہے. ہم اپنے کرتوتوں پر بھی تو غور کریں نا میرے بھائی. ہمارے جو پہلی امتیں, آپ کو پتا ہے ان کے اوپر عذاب کیوں آئے تھے؟ قرآن مجید کہتا ہے سب سے زیادہ وجوہات دو بیان کی ہے. ناپ تول میں کمی کرتے تھے, نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے. بتائیے یہ قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بتاؤ مجھے ذرا. لیکن شکر کرو ابھی پتھر نہیں برسے, شکر کرو ابھی چہرے نہیں بگڑے. نبی پاک نے فرمایا تھا جب ایسا موقع آ جائے لوگ بددیانتی پر اتر آئیں اور فخر سمجھیں, فرمایا پھر انتظار کرنا زلزلے کا, سرخ اندھیریوں کا اور بے موسمی بارشوں کا. اب اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کیسا ژالہ باری ہوئی, دیکھی ہے نا آپ نے, گاڑیاں تباہ کر دی, سارے بندے ہوئی ہوئی ہوئی, اتنا نقصان. میں کہا جتھے 4 برف دے گوڑے ڈگے نے اوتھے تسی اینے چیک دے پے ہو, تو غزہ کے اندر تو اتنے بمب گرے, تب تکلیف کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ہمیں سوچنا ہوگا. یہ ہمارے کرتوتوں کے پیش نظر ہے سب کچھ. بھائی اپنے آپ کو سنبھالو. آج کل کا نوجوان یہ مسجد میں نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ فیسٹیول کی زینت کیوں نظر آتا ہے؟ یہ نوجوان اپنے دوستوں کو ترجیح دیتا ہے, اپنے باپ کی عزت کیوں نہیں کرتا؟ آج کل کا یہ جوان یہ اخبار پڑھتا ہے, نیوز پر نظر رکھتا ہے, یہ رب کا قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا ارادہ نہ ہو یہ تقریر سننے کا, پر میرا ارادہ یہی تقریر کرنے کا ہے تاکہ سبق ملے, ہمارا ضمیر جاگے. اور ہم جس کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کا فریضہ ادا کرنا بہت مشکل ہے. آپ دعا کریں یہ ہماری طرف سے ادا ہو جائے. اپنے آپ کو سنبھالو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی احادیث پڑھو, نبی پاک نے فرمایا وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کر دیتا ہے. وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. وہ بندہ جو عادل حکمران بن جائے, فیصلہ صحیح کرے, اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرتا ہے. فرمایا وہ بندہ جس کو کسی عورت نے کہا میرے ساتھ منہ کالا کر اور اس نے کہا میں نہیں کر سکتا, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یہ میرا رب فرما رہا ہے, یہ حدیث ہے, یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے. آج ہمارے معاشرے کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف میں حدیث ہے, غور سے سنیے گا, مصیبتیں ٹالنی ہے نا تو اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا. بخاری شریف میں حدیث ہے, رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 بندے جا رہے تھے اور پہاڑی سفر تھا, اندھیری آ گئی, بارش آ گئی, شدید طوفان چلا. وہ ایک غار میں بیٹھے, اوپر سے پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. یہ حدیث ہے, یہ گپ نہیں ہے. ویسے یہ 5ویں کی کتاب میں بھی یہ مضمون تھا کسی وقت, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے. تو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی, ذرا غور سے سنیے سارے میرے دوست, میرے احباب. فرمایا کہ انہوں نے بڑا دھکا لگایا لیکن وہ بالکل کامیاب نہ ہوئے اور وہ راستہ نہ کھلوا سکے, نہ کھول سکے. اب تینوں سوچ بچار میں پڑ گئے کہ راستہ ایک ہی اور وہ موت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ایک کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یار آج ہمیں نا کسی نیکی کا وسیلہ دینا چاہیے, ہو سکتا ہے اللہ یہ مصیبت ٹال دے. بخاری شریف ہے, ذرا غور سے سنیے. ایک نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی نیکی کا وسیلہ دیتا ہوں. اس کو اپنی زندگی کی یہ نیکی یاد تھی. سنیے کیا وہ کہتا ہے, باری تعالیٰ تیرے تو علم پاک میں ہے کہ میرے ماں باپ بھی تھے اور میرے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چراتا. جب میں واپس آتا تھا تو میں نے کبھی اپنے بچوں کو دودھ پہلے نہیں پلایا تھا, میں پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا. میرے اللہ یہ صرف تیرے نبی کی تعلیم کی وجہ سے تیری رضا کے لیے میں کرتا تھا. اور اس نے کہا, یہ بخاری میں ہے, باری تعالیٰ وہ رات تو میں تو بھول سکتا ہوں پر تو کیسے بھولے, تو رب ہے, کہ جب میں آیا اور میرے ماں باپ سو گئے, میرے بچے بلک رہے تھے, میں نے دودھ ان کو نہیں پلایا, پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کیا, بعد میں بچوں کو. باری تعالیٰ اگر یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تیری رضا کے لیے تھا اور تو نے قبول کیا ہے تو آج یہ میری مصیبت تو ٹال. فرمایا یہ کہنے کی دیر تھی, پتھر کو جھٹکا لگا اور باہر سے روشنی کی لکیر آنا شروع ہو گئی. ان کو سمجھ آ گئی کہ نیکی قبول ہو گئی, یہ وسیلہ. دوسرے سے کہا تو اپنی نیکی یاد کر. میرے سارے دوست غور فرمائیں, چھوٹے بڑے. دوسرے نے کہا باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا اور ہفتے کے اس کے صرف 2 کلو چاول بنتے تھے. کتنے کلو بھائی جان؟ 2 کلو. اور باری تعالیٰ تیرے تو مبارک علم ہے کہ ایک مرتبہ میں نے جب اس کو 2 کلو چاول دیے تو اس نے مجھے کہا کہ میری امانت ہے تیرے پاس, مجھے کوئی ضروری کام ہے, میں جا رہا ہوں, جب بھی واپس آیا میں لے لوں گا, میری امانت کو سنبھال کے رکھنا, میں بڑا غریب ہوں.
बारी ताला फिर तेरे इल्म में है ना कि वो एक अरसे तक नहीं आया, मैंने वो चावल जब खराब होने लगे तो ज़मीन में डाल दिए, उसकी पनीरी बन गई, फिर मैंने उसको मजीद काश्त किया तो वो पहले 2 किलो थे, फिर 2 बोरे बन गए, फिर वो बंदा नहीं आया तो मैंने उनको बेचकर एक गाय खरीद ली, फिर वो गाय ने बच्चे देने शुरू कर दिए, फिर वो बंदा नहीं आया, 2, 4, 10, 15, 20 गाय हो गई, तो फिर मैंने एक गुलाम खरीदा जो उन गायों को चराया करता था। बारी ताला इतने यानी 30-40 साल के बाद वो बंदा आया और आके कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे मेरे 2 किलो चावल दे दे। तो बारी ताला तुझे तो पता है मैंने 2 किलो चावल नहीं दिए थे, मैंने कहा था ये गायें भी तेरी हैं, ये बुखारी शरीफ है, ये सारी गायें भी तेरी हैं, ये गुलाम भी तेरा है। और उसने रो के मुझे कहा था, यार गरीबों का लोग पहले बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मेरा मजाक ना उड़ा यार, मैं पहले पता नहीं कितना सताया गया हूं और इतना अरसा पता नहीं कैसे, मेरे 2 किलो चावल दे दे, जो मेरा गुजारा होगा मैं कर लूंगा, पर मजाक ना उड़ा, मैं बड़ा गरीब हूं यार, लोग तो पहले गरीबों को बड़ा सताते हैं। तो मैंने मुस्कुरा के उसे सीने लगाया और उसे कहा था, ए अल्लाह के बंदे ये गाय भी तेरी है, ये गुलाम भी तेरा, ये सारा रेवड़ तेरा है। बारी ताला वो रोता भी था और खुशी से मुझे दुआएं भी देता था और जा रहा था, ए अल्लाह अगर ये नेकी तेरी रजा के लिए थी तो आज मेरी मुसीबत तो टाल। उसने जब ये वसीला दिया तो कहा कि फिर पत्थर को एक झटका लगा और मजीद रोशनी आई, लेकिन बंदा बाहर नहीं जा सकता था। फिर तीसरे बंदे को कहा तू भी नेकी याद कर, तो वो रोने लग पड़ा। उन्होंने कहा क्यों रोता है? कहता यार है राज की बात पर आज मुझे करनी पड़ेगी। और क्या बात है? वो कहने लगा मेरे बारी ताला तू तो जानता है कि मैं अपने चचा की बेटी पर फिदा हो गया था, मेरे अल्लाह हमने आपस में राब्ता शुरू किया और एक मकाम तय किया कि जहां पर हम बदकारी करें, अय अल्लाह हम वहां पहुंचे और वहां पर करीब था कि हम ये कालक अपने मुंह पे मल लेते, लेकिन उस औरत के मुंह से निकला कि हमें रब से डरना चाहिए। बारी ताला फिर तुझे पता है ना कि मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, ना मैंने कुछ किया ना उसने, हम तौबा करते भाग निकले। बारी ताला अगर ये नेकी तेरे डर से थी, तेरी रजा के लिए थी, तो आज ये मुसीबत तो टाल। कहा ये कहने की देर थी, पत्थर को झटका लगा और सारे रास्ते खुल गए। अजीजो अपने किरदार को बदलना पड़ेगा। और उलमा ने लिखा है जो चाहता है मेरी रुकावटें हट जाए, उस बंदे को चाहिए कम से कम ये 3 नेकियां करे, मां बाप की इज्जत करे, हर रुकावट दूर हो जाएगी। फरमाया दूसरी गरीबों का हक न खाए, हर रुकावट दूर हो जाएगी। और तीसरी कभी बदकारी ना करे, अल्लाह सारी रुकावटें दूर फरमा देगा। फरमाया सिर्फ दुनिया नहीं कब्र के अजाब को भी दूर कर देगा, हशर की रुसवाई को भी अल्लाह दूर फरमा देगा। मेरे अजीज और प्यारे दोस्त, जब तक हम अपना किरदार नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को नहीं संभालेंगे, उस वक्त तक ये रुकावटें हमारे सामने आती रहेंगी। तो अपने किरदार को बदल के दे, खुदा की कसम ये सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला दुनिया भी बेहतर फरमा देगा और आखिरत भी बेहतर फरमा देगा। मैं गुफ्तगू को समेटने की तरफ आ रहा हूं, सिर्फ 2-4 मिनट और हैं, मैं फिर आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था 12 बजे से पहले पहले फकीर आपकी जान छोड़ेगा। वैसे भी लगभग घंटा हो गया है गुफ्तगू को, लेकिन इस बात को हम समझने की कोशिश करें। इतनी बड़ी तादाद में हम लोग बैठे हैं और हम सुस्तियां करते हैं कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, और हमारे मुआमलात के अंदर कितनी सुस्तियां हैं। और लोगों ने ना अपना अपना एक दीन बनाया हुआ है। जो दुकान बना के बैठे कहते हैं इसकी हलाल कमाना भी तो इबादत है, तो भाई नमाज पढ़ना इबादत नहीं है। और जो नमाज पढ़ता है उसको कमाने की फिक्र नहीं हो, कहता नमाजा पढ़ो, अपनी कबर सीधी करो, त्या जड़े बाकी 6 जब में नहीं है ना सीधा करना है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात पर। हर बंदा अपने ज़हन के मुताबिक ज़हन बना के, और खुद मुफ्ती ना बनो, दीन को समझो मेरी जान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत के मुताबिक जब दीन पर कोई अमल करता है, अल्लाह ताला इतना अजर देता बंदा सोच भी नहीं सकता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो हो तो सुना दूं हदीस आपको अगर जाग रहे हैं तो। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा फजर की नमाज पढ़ के अपने घर से निकलता है, वो अल्लाह का झंडा अपने हाथ में लेके निकलता है। इसकी शरह में उलमा ने लिखा है, फरमाया जिधर भी जाता है अल्लाह फतह अता फरमा देता है। तो जिन्होंने राती 2 बजे सोना तो सवेरे 12 बजे उठना है, कैसे फजर पढ़ोगे? मेहरबानी करो अपनी आदत बदलो।
پھر کہتے ہو دفتر جاتے ہیں کام نہیں ہوتا، رشوت دینی پڑتی ہے. ماشاءاللہ تم آیا ہی بڑے سیدھے طریقے نال ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دوسری بات، میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے بغیر نکلتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے. تو جدے ہاتھی شیطان دا جھنڈا ہونا ہے انہوں کھے کامیابی لبنی ہے. نماز فجر یہ حدیث ہے. دوسری حدیث رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث آدھی رات مسلم شریف میں حدیث ہے. تو ایک صحابی نے پوچھا حضور باقی آدھی رات کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو بندہ اٹھ کے فجر پڑھ لے اللہ تعالیٰ باقی آدھی رات بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. مجھے بتائیے سونے پر کون عبادت کا ثواب دیتا ہے؟ یہ میرا رب ہے جو عطا فرماتا ہے. یہی واسطے ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر محفل ساری رات کی اور نماز نہ پڑھی تو فرمایا اس کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا نماز کا ثواب ہے. اور یہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں آج تو بعد محفل نہیں کری، محفل کر، پر یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے. عشاء کی نماز ہوتی ہے نا تو بعد میں مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں حضرات عشاء کی نماز ہو گئی یا جلدی جلدی مسجد پہ آ جاؤ تو آپ محفل شروع کریے. تو میں کہ نماز ہی سارے چلے گئے نے کیا ہو، تو میں کہ ہوں بے نمازی نا محفل شروع کرنی ہے. سوالیہ نشان تو ہے نا. مہربانی کریں عشاء کی نماز آپ پڑھیں اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد تلاوت اور ایک نعت ہو جائے اور ایک تقریر ہو جائے. اللہ اللہ خیر صلاح 10 بجے سلام پڑھ دیں، سارے کام پر جائیں، دکان پر جائیں، نماز بھی پڑھیں، خیر بھی ہو جائے، برکت بھی ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ مشورہ ہے، عمل تے جڑا تسی کرنا سانو ڈاڈا پتا ہے، لیکن کم از کم مشورہ دینے میں حرج تو نہیں نا میری جان. تو اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالیے میرے عزیز. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ ہے طریق. اور میں آپ کو ایک اور بڑی پتے کی بات بتاؤں، سارے بھائی جان توجہ کریں تو سناؤں. یہ محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے یا حرام میں؟ تو فرمایا حلال میں. حرام میں برکت نہیں ہے. کہا کیسے؟ فرمایا دیکھو یہ جو بکری ہے یا گائے ہے یا بھینس ہے، سال کے اندر یہ جب بچہ دے تو گائے بھینس ایک بچہ دیتی ہے، اور اگر وہ امید سے ہو تو نہ ہو تو کہنے دینا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ بکری ہوتی ہے تو ایک بچہ ہاتھ دو، ہوں جنی منگائی ہوں 2 والی بکری ہے ہی کوئی نہیں، شاید کوئی ہوئے، ورنہ پہلے بکریاں 4 بچے بھی دیتی تھی. یہ بات بھی سمجھے آپ حضرات. اچھا اس کے باوجود کہ ان کے پیدا ہونے کی ریشو کم ہے، قربانی پہ یہ حلال ہوتے ہیں، شادی بیاہ تھے، ہوٹلاں تھے، ایسے ہی ہے نا، لیکن اس کے باوجود ان کے ریوڑ نظر آتے. اس کے مقابل آپ بلی دیکھ لیں، کتی دیکھ لیں، اس کے بچے زیادہ ہوتے، 6 8 10 گلورے، تو 6 مہینے بعد انہیں سونا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو ریوڑ نہیں نظر آتے. حالانکہ ہے یہ بھیانک بات، گھن والی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہی ہے مجھے. ان کو ذبح کر کے کہیں پر جیسے باقی جانور استعمال ہوتے ہیں ان کے استعمال بھی کوئی نہیں کرتا، نہ یہ ذبح کیے جاتے ہیں، نہ ان کے اور کوئی مصرف ہے.